اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شہباز عنبر رانجھا اسلام آباد سے۔ تو جی ڈاکٹر صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے کہ جدید شعراء کے مسائل کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام آباد سے ڈاکٹر شہباز عنبر رانجھا اب آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سب کو سلام عرض کرتا ہے۔ آج کی پہلی آن لائن کانفرنس جو کہ فکر جدید کے فورم سے منعقد کی جا رہی ہے، اس میں آج ہمیں بات کرنی ہے جدید شعراء کے مسائل اور ان کے حل پہ۔ تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ دور میں جدید شعراء کو مسائل درپیش ہیں، ان کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یہ فکری مسائل بھی ہو سکتے ہیں، معاشی مسائل بھی ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ معاشرتی اور ثقافتی مسائل بھی ہو سکتے ہیں، اور پھر عروضی یا ادبی مسائل آپ ان کو کہہ سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں 4 طرح کے مسائل جو ہے ان پہ بات کی جانی چاہیے۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے فکری مسائل کا۔ نیٹ نے جہاں دنیا کو یا سوشل میڈیا نے دنیا کو آپس میں بہت قریب کر دیا ہے، وہاں پر ایک بہت بڑا ایشو سامنے آ رہا ہے کہ مغرب کی یلغار ہے، اس کے علاوہ لادینی افکار کی یلغار ہے جو کہ موجودہ جدید دور میں لکھنے والے شعراء ہوں یا ادیب ہوں ان کو متاثر کر رہی ہے، کیونکہ آنے والے نئے جو لکھاری ہیں یا جو شعراء ہیں، ہر ایک کو تربیت کے شاید اتنے مواقع میسر نہیں آتے، تو وہ ایک طرح کے فکری انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ فکری انتشار ان کا معاشرے کو متاثر کرتا ہے۔ معاشرے کا جو ایک اجتماعی لاشعور ہے اس پہ منفی رجحانات، اس کے اندر منفی رجحانات کا باعث بنتا ہے۔ تو میرے خیال میں سب سے جو پہلا مسئلہ ہے وہ ہے فکری مسئلہ۔ پھر اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے معاشی مسائل کا۔ فی زمانہ جہاں دنیا کی ترقی کی رفتار تیز ہوئی ہے، انسانی زندگی بھی بہت زیادہ متنوع ہو چکی ہے، بہت زیادہ کمپلیکیشن کا شکار ہو چکی ہے، اور اس کے لیے زندگی گزارنے کے لیے زیادہ وسائل درکار ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب لوگ بیٹھک میں بیٹھتے تھے، اداروں میں بیٹھتے تھے، سارا دن وہاں بیٹھ کے لکھنے لکھانے کے کام بھی کیا کرتے تھے، بات چیت ہوتی تھی، لوگوں سے انٹریکٹ کرتے تھے، اور اس پہ پیسہ کم سے کم لگتا تھا۔ مگر آج تو حالات یہ ہیں کہ پانی کے گھونٹ سے لے کر پڑھنے تک، روزی روٹی سے لے کے کتاب خریدنے تک، اور پھر بجلی کے بل، گیس کے بل، معاشی مشکلات اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ نئے آنے والے شعراء کے لیے یہ مشکل ہو چکا ہے۔ میری بہت سے لوگوں سے بات چیت ہو چکی ہے، وہ کہتے ہیں جی لکھنے کا وقت نہیں ملتا، روزی روٹی کے مسائل ہی پورے نہیں ہوتے۔ تو ایک انسان کو سوچنے کے حوالے سے اس کو وقت درکار ہوتا ہے، اس کو اپنی ایک تھاٹ پروسیس کرنا پڑتا ہے، دنیا کو، کائنات کو سمجھنا پڑتا ہے، مطالعہ کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد جا کے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ آنے والے زمانوں کو ایک اچھی شاعری دے سکے، اچھا ادب دے سکے جو ان کی رہنمائی کر سکے۔
تو میرے خیال میں دوسرے مسائل جو ہیں ان میں فکری مسائل بہت پرامیننٹ ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسرا جو ہے، ہمارا معاشرہ چونکہ ایک طرح کا نہیں ہے، یہ مختلف ثقافتوں پر مشتمل ہے، مختلف زبانوں پر مشتمل ہے، اور ہر کسی کے جو براٹ اپ ہوتا ہے، جو اس کی تربیت ہوتی ہے، جو اس کی نشو و نما ہوتی ہے، جو اس کا کولیکٹیو انکانشیس بنتا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ میں، اس کے پیچھے بہت سارے محرکات جو ہیں وہ ان ثقافتوں سے جڑے ہوتے ہیں، جو کہ کسی لحاظ سے ادب کے لیے بہتر بھی ثابت ہوتے ہیں، مگر بعض دفعہ لکھنے والا نیا لکھاری جو ہے وہ انتشار کا باعث بھی بنتا ہے اور انتشار کا شکار بھی ہوتا ہے، مختلف کمپلیکسز کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر نفسیاتی لحاظ سے دیکھیں تو ایسے مسائل کا شکار ہوتا ہے جن کو کور کرتے کرتے اس کی زندگی بیت جاتی ہے۔ اور چوتھا جو ہے وہ، جیسے ہم نے بات کی کہ عروضی لحاظ سے، تو کہ ایک زمانہ تھا کہ اساتذہ جو ہے وہ فخر محسوس کرتے تھے کہ اپنے آنے والے نئے لوگوں کو رہنمائی فراہم کریں اور ان کی صحیح تربیت کریں، عروضی لحاظ سے، گرامر کے لحاظ سے، تشبیہات سے لحاظ سے، تراکیب کے استعمال کے لحاظ سے۔ مگر میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج کل کے شعراء نہ تو ان کے پاس خود وقت ہے اور نہ وہ نئے آنے والے شعراء کو وقت دے پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایک گیپ آ گیا ہے۔ اور اس گیپ کا اگر آپ اندازہ کریں تو وہ لوگ جو زمانے ماضی بعید میں موجود تھے، پھر ماضی قریب میں موجود تھے، اور ان کے بعد کی ایک لاٹ، جیسے احمد فراز اب ہم میں نہیں ہیں، منیر نیازی صاحب ہم میں نہیں ہیں، اسی طرح احمد ندیم قاسمی صاحب، اور یہ ایک گروپ تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان میں سے کچھ لوگ رہ گئے، لیکن اس کے بعد آنے والے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو آہستہ آہستہ بڑے نام کم نظر آنا شروع ہو گئے، ایک گیپ آ گیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیا ایک ایسا ذریعہ تھا اور حکومتی ادارے ایسا ذریعہ تھا جو کہ نئے آنے والے شعراء کو پروموٹ کیا کرتے تھے۔ اب ان کی ترجیحات بھی بدل چکی ہیں، شاید شاعری ان کی ترجیح کا حصہ نہیں رہا کہ جس حد تک وہ پروموٹ کیا کرتے تھے، اب وہ پروموٹ نہیں کرتے۔ میرے خیال میں یہ تو بات ہے مسائل کی۔ اب ان کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ تو میرا تو یہ خیال ہے کہ اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ شاید حکومتیں معاشی لحاظ سے بھی اس انداز میں یا وفاقی سطح پر شعراء کو یا ادیبوں کو بہت زیادہ نوازنے کے اس میں نہیں رہیں، نہ اب نواب موجود ہیں جن کے یہ شوق ہوا کرتے تھے، نہ وہ بادشاہ موجود ہیں جن کے دربار میں مشاعرے ہوا کرتے تھے۔ اب یہ ذمہ داری جو ہے وہ میرے خیال میں خود شعراء جو ہیں ان پہ آ گئی ہے کہ وہ اس طرح سے اپنی زندگی کے اوقات کو ترتیب دیں کہ اپنی روزی روٹی کا ان کا بندوبست بھی ہو جائے اور مشاعروں میں شرکت بھی ہو جائے، اور اس کا سب سے بہترین حل آن لائن مشاعرے ہیں۔ میں خود چونکہ بہت مصروف زندگی میں نے گزاری، اتنے کام کرنا، ریسرچ ورک کرنا، پھر اس کے بعد ایک بیوروکریٹ کے طور پہ ملازمت کرنا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ شام کو ہاسپٹل میں پریکٹس کرنا، تو اتنا وقت نہیں بچتا تھا کہ میں کسی مشاعرے کا حصہ بن سکوں۔ تو کرونا کے بعد مجھے یہ اپرچونٹی ملی، مواقع ملے، اور میں نے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے مشاعرے
پڑھنے شروع کیے آن لائن، بعض میں پڑھنا شروع کیا، بعض میں لکھنا شروع کیا، اور اس لحاظ سے اللہ کا شکر ہے اس وقت ایک اچھے انداز میں آگے بڑھنے میں مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی، اور میں نے بہت تھوڑے وقت میں ایک اچھا نام کمایا ہے۔ پھر دوسری بات، جو فکری مسائل ہیں، فکری مسائل کے لیے ضروری ہے کہ جو آنے والے نئے شعراء ہیں وہ کسی گروپ کے ساتھ، اس طرح کے گروپ کے ساتھ جڑ جائیں جس میں ان کو یقین ہو کہ ان کے نظریات یہاں محفوظ ہیں، ان کے نظریات کی آبیاری ہو سکتی ہے۔ جیسے فکر جدید بھی ایک اسی طرح کا گروپ ہے، یا اہل فقر آن لائن مشاعرہ ہے، توازن اردو ادب انٹرنیشنل ہے۔ تو اس میں یہ بات دیکھنا بہت ضروری ہے کہ جن مشاعروں میں آپ شامل ہو رہے ہیں وہاں آپ کی فکری تربیت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ تو نئے شعراء کے لیے یہ ضروری ہے، اور ہمارا جو کہ درمیان کے مڈ کے لوگ ہیں، ہمارے پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم بھی ان کو رہنمائی فراہم کریں جتنا ممکن ہو سکے، اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کریں۔ پھر اس کے بعد جو ہے معاشرتی مسائل کی بات آتی ہے، تو میرے خیال میں یہ اتنا ایشو نہیں ہے جب انسان فکری لحاظ سے مضبوط ہو جائے، معاشی لحاظ سے بہتر ہو جائے، تو معاشرتی لحاظ سے جو فرق ہے، جو ایکسنٹ کا فرق ہے، وہ آہستہ آہستہ اس کو اوور کم کر لیتا ہے۔ اس کو یہ ضروری ہے کہ وہ پچھلے شعراء کے مشاعروں کو سنیں، ان کی ریکارڈنگز اب میں مل جاتی ہیں، ان کو سنیں، ان کی ویڈیوز آڈیوز کا مشاہدہ کریں، اور اس طرح سے اپنے ایکسنٹ کو ٹھیک کریں، اپنے الفاظ کا استعمال جو ہے اس کو بہتر کریں، تو یہ چیز ممکن ہو سکتی ہے۔ میرے خیال میں آج کی اس کانفرنس میں جو گزارشات میں نے پیش کی ہیں کافی لحاظ سے قابل غور ہیں، اور امید ہے ہمارے دوسرے دوست جو ہیں وہ بھی اسی طرح روشنی ڈالیں گے، اور جو کمپیئر ہیں یا ڈاکٹر عامر صاحب ہیں وہ اس نتیجے پہ پہنچنے کے قابل ہو سکیں گے کہ ان کو سمرائز کر کے سامنے لے آئیں، تاکہ ان کو فالو کر کے ان پہ عمل کر کے نئے آنے والے شعراء اور ادیب جو ہیں وہ فائدہ مند ہو سکیں۔ ان کلمات کے ساتھ ہی ڈاکٹر شہباز عنبر رانجھا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے انتہائی خوبصورت گفتگو کی، اور آپ نے جو باتیں بیان کی ہیں کمال کی باتیں ہیں، اور انہوں نے تو وہ کہتے ہیں نا کہ دریا کو کوزے میں بند کرنا، تو پروفیسر صاحب تو ڈاکٹر صاحب آپ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ آپ نے جو باتیں کی ہیں کہ جدید شعراء کو 4 قسم کے مسائل کا سامنا ہے، جس میں فکری مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، معاشرتی اور ثقافتی مسائل ہیں، عروضی یا ادبی مسائل ہیں جو آپ نے بیان کیے ہیں، اور فکری مسائل میں آپ نے بتایا کہ لادینی افکار اور مغربی افکار جو ہیں وہ شامل ہو چکے ہیں۔ معاشی پریشانیاں ایک ادیب کو، خاص طور پر ایک شاعر کو اپنی کتاب شائع کروانا اور اس کی اشاعت وغیرہ، اس کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، اور اس کے حل کے لیے آپ نے یہ کہا ہے کہ گورنمنٹ کو سپورٹ کرنی چاہیے۔ تو گورنمنٹ کو تو واقعتاً سپورٹ کرنی ہی چاہیے، بلکہ جتنے بھی فنون لطیفہ ہیں اور جتنے بھی فنون لطیفہ کے فنکار ہیں ان کو جو ہے وہ سپورٹ ہونی چاہیے۔ آن لائن مشاعرے ہونے چاہیے، بہت اچھی تجویز آپ نے پیش کی ہے، اور ادبی نظریات کی تربیت کرنے کے لیے کچھ مفید ادبی گروپ ہونے چاہیے، اور جدید شعراء کے لیے چاہیے کہ جدید شعراء کو چاہیے کہ وہ قدیم شعراء جو ہیں وہ ان کی تحاریر سے، ان کی آڈیو ویڈیوز سے استفادہ حاصل کریں۔ بہت اچھا آپ نے نقطہ نظر پیش کیا۔